ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے. یہ اب بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے. اس شخص کا جو کانڈکٹ ہے اس کو میں 1 منٹ میں تفصیل سے بتاتے ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت اس شخص کا جب اقتدار اس کے ہاتھ سے نکلنے لگا، جو اس کا اپنا نہیں تھا، ادھار تھا، یہ اپنا سمجھ بیٹھا تھا، جب وہ ہاتھ سے نکل رہا تھا تو اس نے سائفر سے کھیلنے کا منصوبہ بنایا. اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس خطرناک کھیل سے پاکستان کو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو، پاکستان کو کتنا نقصان پہنچے گا. ملک کو بھلے آگ لگ جائے، اس شخص کا اقتدار نہیں جانا چاہیے، جس کی وجہ سے اس نے کہا سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے. اس نے فورن منسٹر سے، اس نے فورن سیکرٹری کے سائفر کو استعمال کرتے ہوئے، اور وہ جو آڈیو لیکس آئی تھی سائفر والی وہ سب کو معلوم ہے. پھر اس نے اپنے جب دیکھا کہ اقتدار جانے والا ہے، اس نے چیف آف آرمی سٹاف کو کمرے میں بند ایکسٹینشن تا حیات کی آفر کی. جب اس پہ بھی بات نہیں بنی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا نظر آیا تو اس نے اسمبلی توڑ دی. ڈپٹی اسپیکر سے، اسپیکر سے، صدر سے، منسٹر سے آئین شکنی کرائی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آئین ہے، کس کا آئین ہے؟ پاکستان کا آئین ہے، عمران خان کا آئین تو نہیں ہے. توڑ دو. اسمبلی توڑ دی. وہ سائفر جس پہ آج تک معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ سائفر جس سے امریکہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ عالمی سازش جو امریکہ سے ہوتی ہوئی محسن نقوی صاحب پر آ پہنچی، وہ سائفر جس پہ خود عمران خان نے کہا کہ امریکہ سے کوئی مسئلہ نہیں، امریکہ نے ہماری حکومت نہیں گرائی. یہ اتنا بے شرم آدمی ہے. اس کے بعد جب سائفر کو کاغذ کو لہرایا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تو آگ نہیں لگی ملک کو، ملک میں تو میں نے سول وار کرنی تھی، ملک میں تو میں نے افراتفری پھیلانی تھی. اسی دور میں اس نے کہا کہ ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے. اسی شخص نے کہا. یہ وہ شخص ہے جو ڈی چوک پہ قبریں کھودتا تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا. اس وقت بھی پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے، حکم دے کر پھڑوائے تھے. تو اس نے کہا سائفر کی تو کہانی ختم ہو گئی، اب کیا کروں؟ پھر یہ امپورٹڈ حکومت، یہ امپورٹڈ رجیم کا اس نے تماشا کیا عوام کے سامنے. اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ایک اور آڈیو لیکس آئی جس میں اس نے کہا کہ میں نے اتنے بندے خرید لیے ہیں، اتنے بندوں کا بندوبست ہو گیا ہے، اب باقی بندوں کا بندوبست کرنا ہے، ممبران کا. یہ وہ شخص ہے جس نے ملک کی سیاست میں، جو سیاست دفن ہو گئی تھی، سینٹ کا الیکشن ہو، کے پی کے کا الیکشن ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا الیکشن ہو، اس نے سیاسی منڈی لگائی. پھر اس نے کہا اس سے بھی بات نہیں بنی، ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کامیاب ہو گیا. امپورٹڈ حکومت، رجیم، عالمی سازش، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. اس کے بعد کہا جی میں لانگ مارچ کرنے آ رہا ہوں. لانگ مارچ کے وقت ان کے عہدیدار کے گھر کے ٹیرس سے پولیس والی کو گولی لگی، بچے یتیم ہوئے. یہ چاہتا تھا، اس نے اس لاش پہ بھی سیاست کی. اور اس نے کہا کہ اس وقت حکومت ان کی حکومت تھی، پنجاب حکومت تھی، اور اس نے اس لاش پہ بھی سیاست کی. اس نے گولیاں مروائیں پولیس والوں کو، اور صرف اس لیے مروائیں کہ ملک میں افراتفری ہو، ملک میں آگ لگے اور اس کی سازش کامیاب ہو جائے. اس کے بعد آپ لوگوں کی ساتھی، آپ کو یاد ہوگا صدف، وہ بچی مجھے آج تک نہیں بھولتی. میرے ساتھ بھی وہ اپوزیشن کے دور میں سڑکوں پہ ہمارے ساتھ جب یہ فاشسٹ اس ملک پر مسلط تھا، جب صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگتی تھیں، جب صحافیوں کی پسلیاں توڑی اس شخص نے، جب صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا اس شخص نے کہ صرف یہ پیغام جائے، میر شکیل الرحمان کو جیل میں بند کر کے باقی تمام میڈیا کو یہ پیغام جائے کہ میں سب کو بند کر دوں گا. لوگوں کے قلم توڑے اس نے، لوگوں کے ناک کی ہڈیاں توڑی اس نے، لوگوں کو بچوں کے اپنے اسکولوں کے باہر سے اس نے اغوا کرایا. پریڈیٹر
کے نام سے انٹرنیشنل بارڈرز کی رپورٹ آئی. اس نے صحافیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی. وہ بچی اس کے کنٹینر کے ساتھ صدف بھاگتی رہی اور اس نے اس کو اوپر نہیں چڑھنے دیا. ہم نے تو نہیں کہا قتل کیا, ہم نے کہا حادثہ ہو گیا. اس کے خاوند کو یہ پیسے دیتے رہے, اس کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے اوپر بھی سیاست کی. اس کے بعد وہ میں نے آپ کو کمال احمد جو پولیس کانسٹیبل تھے, سپاہی تھے, ان کی میں نے آپ کو بات بتائی. پھر معظم نواز صاحب وزیر آباد میں, اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی, اس شخص نے. اس کے بچے یتیم ہوئے. اس کے بعد گجرانوالہ میں سمیر احمد, وہ بچہ شہید ہوا, 14 سال اس کی عمر تھی. اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی. مطلب یہ چاہتا کیا ہے؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑے گا صرف اپنے بھیانک گندے سیاسی کاروبار کے لیے. یہ ذل شاہ 2 جھنڈے رکھ کر, یہ ذرا آڈیو چلائیں آپ, یہ آپ ذرا پلیز دیکھیں اور میں پھر اس پہ بات کرتی ہوں. ہم نہیں لینا امریکہ کا, بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئی گی نا کہ وہ جو لیٹر, میں سوچ رہا تھا یہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں, شامل پیش کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں, وہ پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ کو کر دیں گے تاکہ آفس کے ریکارڈ میں منٹ کروں. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں, وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دی منٹس. کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود, آپ میں اور سہیل, ٹھیک ہے. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم لکھیں سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. آپ ایسا کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے, میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر نہیں ہے, میٹنگ کی وہی ہے نا, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے, وہ لکھ رہی کی چیزیں. لوگ میں اپنی طرف سے کوئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا, وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا, وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. سنڈے کو اس طرح کا ہائی پہ پریشر ہوگا کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے, یعنی وہ برانڈیڈ ہو فار لائف. لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا نا میر جعفر اور میر صادق, آپ لوگوں کو سکون فیڈ کر رہے ہیں, لوگ بہت آگے جا رہے ہیں. مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو. یہ ملک کا, یہ اس وقت وزیر اعلیٰ کہ خیبر پختونخوا, فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا فائنانس منسٹر, اس شخص کو اس نے کہا ملک تباہ ہو, ملک میں آگ لگے, ملک میں انارکی ہو, ملک میں افراتفری ہو, ملک میں خون بہے, ملک میں لاشیں گریں. یہ شخص اپنی سیاست کی خاطر وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس کو دستخط کر کے گیا ہے, 4 سال اس ملک کو لوٹا, 4 سال اس ملک پر مسلط رہے, 4 سال پاکستان کی عوام کو آج مہنگائی کا سوال پوچھتے ہیں, 4 سال اس ملک کو لوٹنے کے بعد آئی ایم ایف کے حوالے کر کے چلا گیا. وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ خود دستخط کیے تھے مارچ 2022 کو سسپینڈ کر کے چلا گیا, ملک کو دیوالیہ کر کے چلا گیا. اور یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر یہ خطرناک کھیل کھیلتا رہا, ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلتا رہا, ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلتا رہا, لوگوں کو خریدتا رہا, سیاسی منڈیاں لگاتا رہا. اور جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد لاشوں کا منتظر کہ کب کون سی لاش گرے گی اور میں اس کے اوپر سیاست کروں گا. تم مجھے یہ بتائیں, آپ مریم نواز کی کل آڈیو چلائی, مریم نواز کی آڈیو چلائی اور اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا. مریم نواز کی آڈیو آپ نے لگائی ہے, دوسری والی آڈیو,
پلے کر دیں. یہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو چلا رہا تھا. ریپیٹ ہو رہی ہے, بس کر دیں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو ہے. کیا ہے اس آڈیو میں؟ کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں سائفر سے کھیلنے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگانے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں اس سائفر سے کھیلنا ہے, سازش کرنی ہے, ملک کے خلاف سازش, ملک میں آگ لگانے, ملک میں خون بہانے کا حکم ہے؟ جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ تمہارا تمام تماشا, تم بہروپیے شخص ہو, تم ایک فراڈ ہو, تم جھوٹے شخص ہو, جب تمہیں یہ پتہ چل گیا تمہارا سائفر کا تماشا ختم ہو گیا اور اب عدالتوں میں جواب دینے اپنے جرائم کے, تو تم نے لانگ مارچ کی کال کر دی. وہاں تم نے لوگوں کو گولیاں مروائیں اور اپنے گولی کا بہانہ بنا کر ٹانگ پہ پلستر باندھ کر ضمانت پارک میں تم وہاں بنکر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو تم نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا. وہاں لانگ مارچ کا کال دے کر اپنے آپ کو گولی مروا کر ضمانت پارک میں بیٹھا رہا. اس کے بعد جیل بچو تحریک کا تماشا لگا دیا, لوگوں کو سڑکوں کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. جو جیل بھرو تحریک اور بچاؤ کا تماشا لگا, اس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. جب پتہ چل گیا وہ فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے اس شخص کو پوزیشن کیا, وہ مینٹلی چیلنج شخص, اس شخص کو انہوں نے دیکھا, جان بوجھ کر اس کو پوزیشن کیا. اور اس کے بعد میں آتی ہوں یہ مریم نواز کی آڈیو میں, جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی. تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وقوف بن جائیں گے؟ مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اس نے پھر بھی کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے. اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے, اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے. تو کیا غلط کہا؟ کیا اس نے تمہارے اوپر قتل کا الزام لگایا؟ وہ چاہتی تھی تو لگا سکتی تھی, کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے, اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر, پی ٹی آئی ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے. یہ کہہ رہی ہیں, وہ اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو, کیونکہ یہ مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک میں آگ لگانا مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانا مقصد نہیں تھا. لیکن تم جانتے ہو کہ تمہیں توشہ خانہ میں, تمہیں ملک کے خلاف فورن فنڈنگ, منی لانڈرنگ میں, تمہیں 190 ملین میں, تمہیں گھڑی چوری میں, تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا. اور کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ تم گھڑی چور بھی ہو, تم ٹیرین کے والد بھی ہو, تم 190 ملین پاؤنڈ کے ڈکیت بھی ہو, اور تم نے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کر کے, تمہاری بیوی نے ہیرے جواہرات چوری کر کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ڈاکے ڈالے ہیں. تم اب کس بات پہ اتر آئے ہو؟ آج تم نے ریلی کی, تحریک کے لیے تیار ہوتا ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, کہتا ہے میں معذور ہوں, کہتا ہے میں 70 سال کا بزرگ ہوں, اور وہ بیماری کا نام لیتا ہے, میں بول بھی نہیں سکتی, میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتی. یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی کمر کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا, لوگوں کی مرتی ہوئی بیویاں جو ڈیتھ بیڈ پہ تھیں اس کا مذاق اڑاتا تھا. کہتا تھا امریکہ جا کے میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا, کہتا تھا شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی نہ دو, مریم نواز کو اس سیل میں بند کرو جہاں باتھ روم بھی کمرے کے اندر ہو, جس طرف رخ کر کر وہ نماز پڑھتی تھی, ان کو ڈیتھ سیل میں بند کرو. روز ڈائری لیتا تھا کہ خواجہ آصف کو آج ٹھنڈ میں کمبل ملا کہ نہیں ملا, اور وہ سیل بنایا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس میں یہ صرف یہ پتا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا
یہ ذہنی مریض ہے, یہ بیمار شخص ہے, یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے جو اب لاشوں پاکستان میں گودوں کو, ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر لاشوں کا منتظر ہوتا ہے اور لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے. سوالات عمران خان صاحب آپ سے ہیں کہ آپ کا وائس پریزیڈنٹ, پاکستان تحریک انصاف کا عہدے دار, اس کی گاڑی استعمال ہوئی, اس شخص کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے گئی, وہ فورٹرس میں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ جب آپ کو وہاں لاش ملی تو اس ڈرائیور نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ وہ تھانے لے کر FIR کیوں نہیں کٹوائی گئی؟ وہ جب ہاسپٹل جا کے چھوڑ آئے اس لاش کو تو پھر وہ ڈرائیور نے اپنا حلیہ بدل کر زمان پاک میں کیوں پناہ لی؟ اور جو آپ کا راجہ شکیل ہے وہ کیوں ضمانت پارک میں چھپا ہوا تھا اس پورے واقعے کے بعد؟ 2 دن یاسمین راشد کو اس قتل کا, اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا, انہوں نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ اور آپ نے, عمران خان نے, ابھی وہ ہاسپٹل پہنچی تھی, ابھی اس کا پوسٹ مارٹم ڈیڈ باڈی کا ہوا نہیں تھا, تو آپ نے ٹویٹ کر دی, آپ نے وہ تمام وجوہات بتا دیں, آپ نے ان تمام سرکمسٹانسز بتا دیے, آپ نے اس کی ویڈیو ریلیز کر دی, آپ نے اس کی ID کارڈ کر کے اس پہ ٹویٹ کر دی, کیونکہ تم اس کے انتظار میں تھے, اس لاش کی انتظار میں تھے. تم اس لاش کے منتظر تھے, جس طرح تمہیں تمام نام میں نے لیے جن کی لاشیں گریں, اللہ معافی دے, تم اس کے انتظار میں تھے. کیوں نہیں وہ کالا ڈالا جو ڈالا تھا فورٹرس میں تھا, جس کو 31 کیمروں نے اس کی پوری موومنٹ کو مانیٹر کیا اور وہ اس کو پکڑا ہے؟ تم کہتے ہو کہ قاتل تم نہیں, تم دوسروں پر قتل کا الزام لگاتے ہو. تم اتنے بے شرم انسان ہو. اپنے سوالوں کا جواب, اور جب تمہیں پتہ ہے کہ تم پھنس گئے ہو, اس بات میں بھی تم پھنس گئے ہو, تم ذلِ شاہ کی موت میں بھی پھنس گئے ہو, تمہیں پتہ چلا تو تم نے آج 2 بجے تحریک نکالنے کی کال دے دی, پھر دوبارہ لاشوں کے ڈھیر کرنے کے لیے تم نے کال دے دی, اور تمہیں پتا تھا کہ لاہور کے اندر 144 دفعہ لگی ہوئی ہے, تم نے پھر بھی لوگوں کو اکسایا. اور اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جب یاسمین راشد کو 2 دن سے اس واقعے کا پتا تھا, جس نے اطلاعات تمہیں دی تھی, تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ جب تمہارے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ان کے ڈالے میں, وہ جو راجہ شکیل ہے اس کے ڈالے میں, اس کی گاڑی میں وہ ڈرائیور نے, اور کیا ہوا جس جگہ سے فورٹرس سے لاش اٹھا کر ہاسپٹل تک لے کر گئے, اس وقت اس لاش کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس لاش کو پھینک کر کیوں بھاگ گئے؟ یہ سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. اور کیوں راجہ شکیل جو تھے اس کو آپ نے پناہ دی ضمانت پارک میں؟ کیوں اس ڈرائیور کا حلیہ بدل کر اس کو فرار کرایا؟ اور پھر کیوں پیسے دیتے رہے ذلِ شاہ کے والد کو کہ تم اس کو قتل قرار دلوا دو؟ تم اتنے بے شرم شخص ہو کہ اس والد نے ابھی اپنے بچے کو دفن نہیں کیا تھا, تم نے اس کو ضمانت پارک میں بلایا, تم نے وہاں بلایا اس کو, اور تم وہاں اس کو پیسوں کی آفر کرتے رہے کہ یہ قتل نہیں ہے, یہ حادثہ نہیں, اس کو قتل قرار دو. اس نے کہا یہ قتل نہیں ہے, یہ حادثہ ہوا ہے. اور اس کے بعد اور یہ بھی پتا تھا کہ جس گاڑی میں فورٹرس سے لاش کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے وہ ذلِ شاہ کی گاڑی ہے, وہ ذلِ شاہ کا ڈرائیور ہے جو آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے. کیوں نہیں بتایا پولیس کو؟ کیوں نہیں ایمبولنس بلائی گئی؟ جس وقت ایک ڈیڈ باڈی آپ دیکھتے ہیں, میں دیکھتی ہوں, سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہے, تو کیوں نہیں پولیس کو بلایا؟ کیوں نہیں آپ نے پولیس کو بلا کر یہ بتایا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اور اس کے بعد جی راجہ شکیل کی میں نے بتایا ہے, نہیں میں نے کہا ذلِ شاہ کی ڈیڈ باڈی راجہ شکیل کے ڈالے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. ان کو پتا تھا کہ وہ راجہ شکیل کی گاڑی ہے, ان کو پتا تھا وہ راجہ شکیل کا ڈرائیور ہے, جس میں فورٹرس سے ڈیڈ باڈی اٹھا کر, ان اٹینڈڈ ڈیڈ باڈی تھی نا. آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے وہاں ایمبولنس کیوں نہیں بلائی؟ آپ نے کیوں نہیں, چلو آپ کہتے ہیں ہمدردی کے اس پہ کہ آپ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے, زندہ تھا, ڈیتھ ہو گئی تھی, آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, لیکن پہلا کام آپ اس کو لے جاتے وقت بھی پولیس کو کال کریں گے. آپ اس پر بتائیں گے کہ میرا یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں نے یہاں سے ڈیڈ باڈی اٹھائی ہے کسی کی, اس کو میں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں, اس وقت میں نے اٹھا کر لے کر گیا ہوں, یہ میرا گاڑی نمبر ہے, یہ میرا ڈرائیور ہے. کیوں نہیں کیا؟ پھر 2 دن اس واقعے کو چھپایا. یاسمین راشد صاحبہ کو معلوم تھا. اس کے بعد
پھر جب آپ کو پتا تھا کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کی وہ گاڑی راجہ شکیل کی گاڑی میں وہ باڈی اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے, ان کا ڈرائیور چھپا دیا گیا, وہ یہ واقعہ ہو گیا, اس واقعے کے اوپر ڈیتھ ہو گئی جس پہ تم نے ٹویٹ کر دی, جس پہ تم دوسروں پہ قتل کا الزام لگا رہے ہو. تم اتنے بے شرم شخص ہو, تم نے پولیس کو نہیں بتایا کہ جو راجہ شکیل ہے وہ ضمانت پارک میں ہے. آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے اس کو چھپایا ہوا ہے, اور کیوں چھپایا ہوا تھا؟ کیوں تم پیسے دیتے رہے ذلے شاہ کے والد کو کہ اس کو تم قتل قرار دے دو, کہ میرے بیٹے کو قتل کیا؟ اور کل جب آپ کی یاسمین راشد صاحبہ سے سوال ہوا ٹاک شو میں تو وہ اٹھ کر چلی گئیں کہ آپ مجھے انکریمنیٹ کر رہے ہیں. سوال آپ سے کر رہے ہیں جی, آپ کو معلوم تھا, پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ کی گاڑی استعمال ہوئی آپ کے عہدیدار کی, پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ ایک باڈی کو اٹھا کر فورٹریس سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا, پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ اس ڈرائیور کو چھپا دیا, اس ڈرائیور کو روپوش کرا دیا, اس کا حلیہ بدلوا دیا, اس کی شیو کرا دی, پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ مدعا بہت سیریس سمپل ہے. یہ سارا کچھ پنجاب پولیس نے ٹریس کیا ان کیمروں کے ذریعے, اور پھر اس کے بعد وہ شواہد پیش کیے, اور کل ان کو آ کر یہ ایک ایسا معاشرہ بنا دیا اس شخص نے کہ بتانا پڑتا ہے آ کر وہ کیسز جو جن کی وجہ سے گھروں میں ماتم ہوتا ہے, جن کی وجہ سے ماؤں کی گودیں اجڑتی ہیں, ان پہ یہ شخص ٹویٹ کرتا ہے. اور جب یہ سارا وقوعہ ہو رہا تھا, جب اس کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں, اگر آپ بڑے دکھی تھے کہ آپ کے کارکن کا قتل ہو گیا ہے تو آپ ضمانت پارک میں پلستر والی ٹانگ پر رکھ کر کیا کر رہے تھے؟ منصوبہ بنا رہے تھے.